ثاقب رضا مصطفی صاحب آئی دے انہوں نے خطاب ہے جو لعاب کی مطلوب وہ اپنے گائیڈ کو پوچھتا تھا روزہ کتنا دور رہ گیا ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ اللہ نے یہ جو نور آنکھوں میں دیا ہے جس سے حضور کا روزہ بھی دیکھتے ہیں ان کو اعانت دین کے لیے صرف مجبور آدمی پہلے اس کے انتظام کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو میں اور آپ اگر اللہ کے عطا کردہ مال سے مالا مال کیے گئے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی دگنا کر دے. یہ ایک مثال ہے تمہارے. السلام علیکم. امید کرنا ہے سارے بھੈਣ ਭਰਾ ٹھیک ہو سو اللہ پاک سو خوش رکھن سلامت رکھن. اج ہوں اس ٹائم اصل جائی رہے ہیں کنڈور روڈ چوڑا موڑ اتنے ثاقب رضا مصطفی صاحب آئی دے انہوں نے خطاب ہے تو ہوں جلے ہیں تو وہ بھی دسنے نال. سمجھتے ہیں کہ ہمارا دکھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے لیکن بہت ہونے لگے. مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ منہ کے اندر جو لعاب کی مطلوبہ مقدار چاہیے ہوتی ہے ان کو جو آپ کو بولنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کے گلے کو تازہ رکھتی ہے اور نظاموں کے لیے آکسیجن کی فراہمی کے لیے سلنڈر دینے کو گھر رکھنے والا جو آسودہ چھت کے نیچے بیٹھا ہے اگر اوپر دیکھے گا ایک کنال کے بنگلے کو تو اس کا گھر اس کے لیے سکڑ جائے گا اور اس کا وہاں دل نہیں لگے گا کہ میں تو کسی اذیت میں زندگی گزار رہا ہوں. لیکن اگر وہ جھونپڑے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا کر دی. بے شک. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے میں دمشق کی جامع مسجد سے نماز جمعہ کے بعد نکلا تو دیکھا کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے اللہ. اور میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں نیا جوتا خرید سکوں. تو ننگے پاؤں میں جب نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا امام کہتی ہے اور تیری قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ تو ایک جوتا بھی خرید نہیں سکتا. یہ خیال جب دل پر غالب ہونے لگا اور ناشکری کی کیفیت اختیار ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے رینگتا ہوا آ رہا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں سجدہ شکر میں چلا گیا کہ مالک تیرا کرم ہے جوتے آج نہیں تو کل میسر آ جائیں گے تیرے میرے پاؤں تو سلامت ہے نا. تو انسان جب نیچے دیکھے گا اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ ایک تو زبان سے شکرانہ ادا کیا جائے کہ میرے مالک تو نے یہ نعمت عطا کی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں بجا لائی جائیں اس کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اور زبان اگر اللہ نے عطا کی ہے اللہ اکبر. یہ ابھی پچھلے دنوں کے اندر ہمارے مرکز میں ایک کیمپ لگا جس میں لوگوں کی آنکھوں کا علاج ہوا. کوئی 1402 آپریشن ہوئے اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی آنکھیں تھی ہی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے روشنیاں عطا فرمائیں، یعنی مدت سے وہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ تو وہاں بعد میں جب وہ اختتامی تقریب تھی تو میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے احباب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر ہمارے اوپر شکرانہ لازم ہے، لیکن آنکھوں کا جو نور ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کا منظر، نعمت کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہوا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پہ ہم مسجد نبوی سے باہر گنبد خضرا کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نابینا وہ بھی حج پہ آیا ہوا تھا اور پھر زیارت روضہ رسول کے لیے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا تھا، اور ہر 3 قدم کے بعد وہ اپنے گائیڈ کو پوچھتا تھا روزہ کتنا دور رہ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ اللہ نے یہ جو نور آنکھوں میں دیا ہے جس سے حضور کا روزہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، نابینا کی بھی شادی ہوتی ہے، اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ اس کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں کہ اس کو میں دیکھ سکوں۔ وہ ہاتھ لگا کے تو دیکھتا ہے لیکن کیا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں مجھے سید سلیم گیلانی کا شعر یاد آیا وہاں مدینہ المنورہ میں کہ نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں عطا کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آسودگی عطا کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو آسودگی عطا کر دے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے گھر میں بچہ بیماری سے تڑپ رہا ہو تو وہ ایک درد تو یہ کہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، دوسری پریشانی ہوتی ہے کہ ان پیسوں کا انتظام کیسے ہو۔ وہ کسی سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا گھر کی کوئی چیز بیچنے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو تڑپتا ہوا بچہ ہے اس کا علاج معالجہ کروانا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آج اگر ہم آسودہ ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر کا پتہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ وہ فیس کتنی لیتا ہے، یہ نہیں پوچھتے وہاں اخراجات کتنے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر علاج کروائیں۔ اور دوسری جانب ایک عام ڈاکٹر کے پاس بھی بچہ لے کے جانا ہو تو وہ مجبور آدمی پہلے اس کے انتظام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر اللہ کے عطا کردہ مال سے مالا مال کیے گئے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے کام آئیں، فلاح کے کام کریں، دین کے کام کریں، انسانیت کی خدمت کو بجا لائیں۔ اب حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھ اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر مدات کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ خرچ کرنا افضل ہے۔ یعنی دانگ اس زمانے کا کوئی سکہ تھا، ایک ٹگا کہہ لیجئے، ایک پیسہ کہہ لیجئے، ایک پائی کہہ لیجئے۔ باقی مدات کے اندر بھی آپ خرچ کریں انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لیکن فرمائے یہ سب اشرف ہے، افضل ہے، نیک کام ہے۔ لیکن وہ کام جن کاموں سے دین کی اعانت ہوتی ہو، دین اوپر جاتا ہو، دین کو تقویت ملتی ہو، افراد سازی ہوتی ہو، فرمایا وہ ایک دانگ خرچ کرنا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ 100 میں سے آپ 20 نکال دیں گے، باقی جن لوگوں نے اپنے مال کو اعانت دین کے لیے صرف کیا ہے وہ کیا ان کی نسلیں بھی کبھی غریب نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان کو اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جائیں، ہماری نسلیں ہمارے بعد پریشان نہ ہوں۔ جو اپنی ضرورت کا ہم کما چکے ہیں وہ تو ہمیں کافی ہے جتنا کما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ اس خواہش پہ کہ ہماری نسلیں ان سے جو محبت ہے فطری، طبعی اور جبلی، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسودہ رہیں، ہمارے بعد بھی
وہ بیچارے پریشان نہ ہوں اور ایک اچھی باوقار زندگی اس معاشرے میں گزار سکیں. تو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میری نسلیں میرے بعد آسودہ رہیں تو وہ اپنے مال کو اعانت دین کے لیے صرف کریں. صدیوں تک اللہ اس کی نسلوں کو بھی کنگال نہیں ہونے دے گا. اس کی برکتیں اس کی نسلوں کے اندر بھی اتریں گی. تو یہ جو مرکز آپ کے سامنے منصہ شہود پہ آ رہا ہے، تعمیرات کے مراحل سے گزر کے اپنی منزل کی جانب عازم سفر ہے. میں چاہوں گا کہ یہ کو اگرچہ بہت بڑا منصوبہ ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا منصوبہ نہیں بھی. اللہ نے آپ کو جس طرح نواز رکھا ہے، مال نہیں بھی ہے، وہ بھی ارادہ کرے کہ اللہ تو اگر عطا کرے تو میں اتنا کام اس راستے کے اندر سرا کرے تو میں اس قدر تیری راہ کے اندر جو ہے وہ پیش کروں گا. اور میں بہت سارے لوگوں کو، چونکہ ملک کے اندر 52 اسلامک سینٹر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں اور وہاں کام بھی جاری ہے، اور میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ خوش دلی سے راہ خدا میں اعانت کرنے والوں کو اللہ کتنا نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کتنا مالا مال کرتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ہم نے جو ہے وہ فنڈ میٹنگ کی تو ایک صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میں وہ وقف کرتا ہوں. تو اس کی قیمت ہوگی کوئی 25-30 لاکھ روپے اس پلاٹ کی. تو ان کا دوست ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم وقف کرنے ہی لگے ہو تو یہ والا پلاٹ جو تمہارا بک نہیں رہا یہ کیوں وقف کرتے ہو؟ تم وہ وقف کرو جو سوسائٹی کے دروازے کے قریب ہے. اس کی قیمت اس وقت اس کی 1 کروڑ کے قریب تھی. تو وہ ماحول ایسا تھا تو اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے وہی وقف کرتا ہوں. تو 2-4 دن کے بعد اس نے فائل ہمیں دے دی. اس کو ہم نے تقریباً 1 کروڑ اور 10 لاکھ روپے میں فروخت کیا اور اپنے کام پہ لگا لیا. اور وہ جو 27-28 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا تو وہ جو ہے وہ وہاں وہ اس نے نہ دیا، ترجیحاً اس نے وہ پلاٹ ہمیں دے دیا. کچھ ایسا ہوا کہ جس سمت، حالانکہ وہ پلاٹ بڑا تھا، سائز بھی بڑا تھا، لیکن چونکہ ادھر سوسائٹی کا دروازہ نہیں تھا تو کچھ دن گزرنے کے بعد یہ ہوا کہ اس طرف سوسائٹی کا دروازہ کھل گیا. تو جب وہ دروازہ کھل گیا تو وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا. تو اللہ ادھار نہیں چھوڑتا. اس کی راہ کے اندر آپ اگر کچھ پیش کریں، اور یہ تو دنیا کے اوپر ہے، اصل تو جزا آخرت میں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایک دانے سے دی ہے جو زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے. ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں جو ہے وہ ایک سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو تم نے ایک زمین میں ڈالا تو 700 اللہ نے تمہیں عطا کیے. اللہ فرماتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی دگنا کر دے. یہ ایک مثال ہے تمہارے سمجھانے کے لیے. ظاہر ہے وہ 100 دانے 700 دانے نکلتے ہیں، یہ آپ جو گندم کا بیج ڈالتے ہیں، لیکن اگر آم کا درخت لگا دیا تو کتنے اس کے اوپر آم لگتے ہیں، ہزاروں آم لگتے ہیں. تو ایک گٹھلی آپ نے بوئی تھی لیکن کتنا بڑا شجر سایہ دار بھی بنا، جو سایہ بھی دیتا ہے، آکسیجن بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور خوبصورتی سے آپ کی آنکھوں کو تلذذ بھی ملتی ہے، اور کئی سال تک پھل دینے کے بعد پھر آپ کے ایندھن کے کام بھی آتا ہے. راہ خدا میں دیا ہوا ایک حبہ، ایک دانہ، ایک گٹھلی اللہ کی راہ میں جو دی گئی ہے وہ ضائع نہیں جاتی. اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کتنا عطا کرتا ہے اور کتنا کچھ دیتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہر اس شخص کو جزا دے جو کہیں بھی کوئی اعانت دین کے کام میں لگا ہے. اور آج ہم اس مقدس کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو میں آپ سب کو بھرپور تائید پیش کرتا ہوں، بھرپور ترغیب پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود نہیں کر پاتا لیکن وہ کسی کو ترغیب دے دیتا ہے. اس کی میں اپنی مثال لیتا ہوں. اب میں تو نہ کوئی میری فیکٹری ہے نہ کوئی میرا کاروبار ہے، لیکن اربوں کی
انویسٹمنٹ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہو چکی ہے، تو اب ظاہر ہے ان میں سے میرے پیسے تو کوئی بھی نہیں، لیکن جس طرح وہ انویسٹمنٹ کرنے والوں کو صلہ اجر نصیب ہو رہا ہے، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ترغیب دی۔ تو آپ اگر کسی کو ترغیب دیتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام میں کسی کی رہنمائی کرنے والا اس نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہو۔